اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ، ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورۃ اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورۃ اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ سورۃ اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا، کہ یہ آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے۔ سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورۃ اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورۃ اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورۃ اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا
کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو قبر والوں کے سامنے کھلتی ہے، ہمارے سامنے نہیں کھلے گی۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ یہ زندگی خواب و خیال بن جائے گی، جیسے بچپنا خواب و خیال بن جاتا ہے، احساس ہوتا ہے میں ایسا تھا، یہ کرتا تھا، پھر یہ زندگی خواب و خیال بن کے سورۃ اخلاص تسبیح خانے کا یہ قیام، یہ تسبیح خانے کے قیام میں اگر اندر کی طبیعت کی ناگواری آتی ہے، کہتے نکل یہاں سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا اور پھر یہاں رہ کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا اور ہر عمل میں ایسے جڑ کے بیٹھنا کہ جیسے میں نیا آیا ہوں، آج تک مجھے پتہ نہیں، ایسے کان دے کے، ایسے آنکھ دے کے، ایسے توجہ سے بیٹھنا، یہ مجالس آخری وقت میں کام آئیں گی۔ ہاں، آخری وقت میں کام آئیں گے۔ اور میں کہ جو بندہ نیک محفل میں بیٹھتا ہے، آخری وقت میں وہ نیک محفل، آخری لمحوں میں وہ نیک محفل اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی۔ ایک جس کو دوست رکھتا ہے۔ میرے حضرت نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دوست رکھتا ہے، میں دوست کے ساتھ بہت عشق رکھتا ہوں اور میں اپنے بولوں میں سچا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی، جی میں سچا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی جو کسی اللہ کے ولی کو دوست بھی رکھتا ہے اور دوستی میں سچا ہوتا ہے اور اس پہ شک نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ سچے دوستوں کو سامنے لاتے ہیں، سچی مجالس کو سامنے لاتے ہیں، اور بندہ ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے سچی مجالس کو دیکھ کے اور دیکھتے ہوئے۔ ایک صاحب مرنے لگے تو مرتے ہوئے جیسے تاش کے پتے پھینکتے ہیں ویسے پھینک رہے تھے اور اپنے ساتھ تاش کھیلنے والوں کے نام لے رہے تھے۔ موت کی بے کسی میں جب کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ ہاتھ چھڑواتا تھا اور وہ پھر ایسے پتا مارتا تھا اور ان دوستوں کو یاد کرتا تھا جو اس کے ساتھ تاش میں رہتے تھے۔ وہ کلمے کا اصرار کرتے رہے، وہ پتوں کا اصرار کرتا رہا اور پتے پھینکتے پھینکتے دنیا سے چلا گیا۔ آپ کن مجالس میں اپنے آپ کو آپ نے قید کر رکھا ہے؟ کن محافل میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے؟ چاہتوں اور آرزوؤں کا خون کر رکھا ہے، رب کو راضی ہونے کا پورا عزم کر رکھا ہے، رب کو راضی کرنے کا پورا عزم کر رکھا ہے، تسبیح خانے میں آپ نے آپ کو قید کر رکھا ہے اور تسبیح خانے کے دسترخوان روحانی قدردانی سے لے رہے ہیں۔ یہ آخری لمحوں میں کام آئے گا، اور آخری لمحوں میں نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرے والد فرماتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے، میرے والد فرماتے تھے جو ان کے دادا تھے، انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا تھا، بچپن اور جوانی میں انہوں نے لمبی عمر پائی۔ وہ ایک اللہ والے کے ہاں رمضان کے روزے رکھنے چاہتے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہاں لاہور میں شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے۔ شیخ عبدالحق وہ ہیں جن کے ذریعے سے پورے بر صغیر میں حدیث آئی ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اور شاہ ابو المعالی مرشد یہاں لاہور میں اب بھی ان کا مزار ہے، ان کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ تو مرشد عالم ہیں اور آپ تو عالم ہیں، مرشد تو غیر عالم ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے ہاں جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بہت مجتہد عالم، عالموں کے امام تھے۔ بشر حافی تو وہ تھے جو بہت عرصہ پہلے شراب سے توبہ کر کے آئے تھے۔ کہا بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات سناتے تھے کہ وہ عالم تھے، ان کے مرشد غیر عالم تھے، لیکن اس غیر عالم مرشد کی صحبت اور ادب کی برکت سے رب نے اس عالم کو چمکایا اور اس کا فیض عالم میں پھیلایا۔ عالم تھا، کسی فقیر کی صحبت میں نہیں آیا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا۔
روزے رکھنے آتے تھے لاہور میں، دلی سے لاہور میں، اور جب بہت دور ہوتے تھے گھوڑے کی سواری سے نیچے اترتے تھے، لگام پکڑتے تھے کہ اب میرے مرشد کا در آ گیا، شہر آ گیا، اور یہاں والہانہ رہتے تھے، عاشقانہ رہتے تھے، اور رمضان پورا گزارتے تھے، عید کے بعد چند دن اور گزارتے تھے، اور پھر مرشد کے سامنے جاتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیض پا کے گئے ہیں، نور پا کے گئے ہیں، اپنے آپ کو قید کر کے رکھتے تھے، قید کر کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان سے جو مسائل پوچھتے تھے کہتے تھے میں سائل بن کے آیا ہوں، مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ کیا بن کے آیا ہوں؟ میں تو خود سائل بن کے آیا ہوں، بھکاری منگتا بن کے آیا ہوں، مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے فقیہ عالم، میں تو سائل بن کے آیا ہوں۔ اس پننے محض فقیر حصے در جان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملی آتا ہے محبوب وانگوں، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں، ہن رج رج شفقت پن گھنسوں، کہیں وسدے بھانتے آئے ہیں، کہ ایسا در ہے جہاں ہنستے بستے لوگ ہیں، میں بھی وہاں آیا ہوں اور میں وہاں سے جھولیاں بھر کے جاؤں گا۔ سورۃ اخلاص جھولیاں بھرواتی ہے، سورۃ اخلاص کا ادب جھولیاں بھرواتا ہے، سورۃ اخلاص کا احترام جھولیاں بھرواتا ہے، اور یہاں کا رہنا اور یہاں کے پل پل کو چومنا یہ جھولیاں بھرواتا ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں، ان اللہ والوں کی نسلیں آج بھی، کسی کی 70 نسل، کسی کی 90 نسل، کسی کی 14 نسلیں، کسی کی 20 نسلیں، یعنی 20 نسلیں پہلے اللہ کے ولی آئے تھے، آج بھی ان کی گدیوں اور درباروں پہ، حتیٰ کہ گدیاں دربارے گن پوائنٹ پہ کھینچ کے بیٹھ گئے، ایسے واقعات ہیں، درباروں کو بدماشی سے آ کے بیٹھ گئے، کئی واقعات ہیں، جھگڑے، لڑائیاں۔ میں ایک سندھ کی دربار پہ گیا تو اس نے کہا جس دربار کے لیے 9 قتل ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے میں دربار پہ بیٹھوں گا، پیر بنوں گا، وہ کہتا ہے میں بیٹھوں گا۔ آج بھی جو بیٹھ جائیں وہ کھاتے پیتے پہنتے سب کچھ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے رزق منوایا تھا، راحت منوائی تھی، عزت منوائی تھی، وقار منوایا تھا، ان اعمال کی برکت سے، اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ نے ان کی نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے تھے۔ یہ اعمال آپ جو کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو صبح کی رت میں جگا رہے ہیں، اور صبح کے لمحوں میں جس وقت کشکول بھرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، برتن بھرنے کا صبح کا لمحہ جو اس وقت آپ بیٹھے ہیں خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت برتن جو بھرتا ہے وہ سارا دن میں نہیں بھرتا، سارے دن کی مثال ہے کہ ایک نلکے سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا، صبح رکھیں شام شاید وہ بھر جائے، اور صبح کا عالم یہ ہے کہ نلکے کے نیچے یوں برتن رکھا، بس ایک پل میں لبریز ہو گیا، لبدوز ہو گیا۔ صبح کا لمحہ وہ ہے۔ تو اپنی زندگی کے آخری وقت میں سورۃ اخلاص، کلمہ، یہ چیزیں پڑھنا نہ بھولیں، آخری لمحوں میں یہ چیزیں آخری وقت میں یاد آئیں گی۔ دیکھیں، زندگی کا آخر آج کل موت ہے، اور پھر اس زندگی کا آخر آج کل موت ہے۔ کیا؟ آج کل نیند آدھی موت ہے، پھر ایک وقت آئے گا پوری موت آئے گی۔ سورۃ اخلاص آدھی موت میں بھی ساتھ دے گا، پوری موت میں بھی ساتھ دے گا، آدھی موت میں بھی ساتھی ہے اور پوری موت میں بھی ساتھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں داخل کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، نہ بھولیں، پختہ کر لیں، عادت بنا لیں پورے رمضان میں، انشاءاللہ عادت پختہ ہو کے عبادت بن جائے گی، عادت پختہ ہو کے عبادت بن جائے گی۔ اس دن میں یہاں سے اسلام آباد سے سفر کر رہا تھا مری کا، میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا، ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، ہر تھوڑی دیر بعد کہتے الحمدللہ، میں پھر تسبیح کا دانہ گرا دیتا تھا، میں نے اس کی تسبیح شروع کر دی، اپنی تسبیح بھول گیا تھا، پھر اس نے کہا الحمدللہ، پھر تسبیح کا، ہر بات پہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، میں تسبیح کا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مطلب ہے، ہمارے ایک صاحب کہتے تھے یعنی کہ 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر بات کرتے تھے، بعض مطلب کہتے ہیں مطلب ہے، وہ ہر بات پہ کہتا تھا الحمدللہ، میں تسبیح کا دانہ گرا دیتا تھا۔ مری کی اسلام آباد سے چلے، اور مری کی روحانی منزل جو تسبیح خانہ مری کی روحانی منزل ہے، وہاں میں ایک تسبیح سے آگے نکل گیا تھا،
اسے پتہ نہیں چل رہا تھا. جیسے بعض بندوں کو گالیاں دیتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اور وہ گالیاں دے رہے ہیں. ایک صاحب گالیاں دیتے تھے، قسم اٹھا لیتے تھے میں نے نہیں گالی دی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جج کی پیشی میں گیا، محکمہ زراعت میں تھا، تو پیشی میں جا کے نا جج کو گالیاں دے رہا ہے. جج کو غصہ آ گیا. اس نے کہا گالیاں دے رہے ہیں سر، میں آپ کو گالیاں کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر گالی دے کے کہا آپ تو یہ ہیں، آپ کو گالی دوں گا. اس نے پھر غصہ. وکیل نے بڑی مشکل سے بچ بچاؤ کرایا. اس نے کہ پتہ نہیں چلتا. دونوں بھائی گالیاں دے رہے تھے. روٹی اماں آ رہی تھی اور اماں کو روٹی کھلا رہے تھے. دونوں گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. ماں کی ماں وہ چمٹا لے آئی جو چولہے میں ڈالتی تھی. وہ چولہے میں نا لکڑیاں اٹھا کے ماں نے دونوں کو مارا چمٹا کہ مجھے گالیاں دیتے ہو. روٹی بھی کہتے ہیں کہ اماں گستاخی کر سکتے ہیں. پھر اماں کو گالی دے کے کہنے لگے اماں آپ کو گالی دے سکتے ہیں. عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا نام عبادت بن جائے گا. کہیں منہ سے ہماری گالی، کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے تسبیح خانے میں ملے، ہماری زندگی سے تسبیح خانے نے گالی چھین لی، اللہ کا نام دے دیا. گالی چھین لی، اللہ کا نام دے دیا. عادت بنائیں اللہ کا نام ذکر. یہ سوتے وقت سورۃ اخلاص، قدم قدم کی مسنون دعائیں، اللہ پاک پھر زبان پہ اس کو جاری کر دے گا. اور زبان جب جاری ہوگی پھر انشاءاللہ آدھی موت میں زبان جاری ہو گئی ہے، جب سچی اور حقیقی موت آئے گی زبان خود بخود ایسے جاری ہو جائے گی. کتنے خوش قسمت ہو. تسبیح خانے میں صبح شام میں کیا برکتیں اور کیا خیریں پا رہے ہیں، کیا نعمتیں، کیا عمل آپ کو تسبیح خانے میں مل رہا ہے. ہاں اب بندش توڑ عمل ہے ہمارا. انگلیوں میں ڈال کے تصور کریں گے مولا زندگی کوئی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، میرا دل بھی جکڑا ہوا ہے، میرا دل بھی، میرا من بھی، اور میری زندگی بھی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے. اور مولا تیرا نام ہی ان زنجیروں کو توڑ سکتا ہے. میں نے زندگی میں بڑے جتن کیے ہیں، میری زندگی میں رزق، صحت، ایمان، اخلاص، اخلاق، اولاد، برکت، عافیت، سب کچھ جکڑا، سب کچھ بندھا ہوا ہے، جسے میں بندش بھی کہتا ہوں، جادو بھی کہتا ہوں، یہ سب جکڑن ہے. اے سخی آقا تیرے نام سے ہی سب کچھ کھل سکتا ہے. اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. آمین. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے پھیر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. مراقبے کی مشق کیا کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، مراقبے کی مشق کیا کریں. اور تھوڑا سا تصور، ہلکا سا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس کی مشق کیا کریں، اس کی مشق کیا کریں مراقبے کی. ابھی بیٹھ کے سلطان الاذکار ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا، اور پھر میرے ساتھ تسبیح اور ٹافیاں اور کھجوریں پڑھیے.